اپنے والدین کی قبروں پر جائیں تو فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ اکثر ہمارے بھائی بزرگ دوست جمعہ کو یا جمعرات کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے والدین کی قبروں پر یا اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے۔ اسی کے حوالے سے آج اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اپنے والدین کی قبروں پر جائیں تو ہمیں فاتحہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ آپ قرآن مقدس کی جو سورت بھی چاہیں پڑھیں، جو آیت چاہیں پڑھیں، جو پارہ چاہیں پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو، سورت یاد ہو، کوئی آیت یاد ہو، پورا پارہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آپ اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اور ہو سکے تو آپ اپنے والدین کی قبر پر جائیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک بار سورہ یاسین کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے 10 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے سورہ یاسین، ایک بار پڑھنے پر 10 قرآن کا ثواب۔ اور یا سورہ ملک پڑھ لیں آپ، جو 29واں پارہ شروع ہے، 2 صفوں کی یہ سورہ ملک ہے، تو آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے مرنے والے کو سورہ ملک۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں یاد ہے تو صورتیں تو ہر بندے کو یاد ہوتی ہیں، آپ ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت پڑھ لیں، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری الحمد شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ الف لام میم سے لے کے مفلحون تک پڑھ لیں اگر یاد ہے۔ الف لام میم یاد نہیں ہے، الحمد یاد ہے تو یہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ موبائل کا دور ہے، موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ قبرستان میں دیکھ کر بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، سورت یا آیت یا پارہ قرآن شریف دیکھ کر موبائل میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ صورتیں پڑھی، جو بھی آپ نے پڑھی، قل هو اللہ یا الف لام میم یا الحمد شریف جو میں نے بتائی، اب آپ اس کا ثواب اپنے والدین کی روحوں کو عطا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، عرض کریں مولا جو کچھ یہ میں نے پڑھا ہے اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں مولا اسے معاف فرما، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تو اپنی شان کے مطابق جو اس پر مجھے ثواب عطا فرمائے میں اپنی جانب سے اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اپنے آقا کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مسلمان بھائی بحالت ایمان دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی روحوں کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ بالخصوص مولا اس کا ثواب میں اپنی ماں یا والد جو بھی آپ کے مرحومین ہیں ان کا نام لے کے دعا کریں، یا اللہ بالخصوص طریقے سے میں اس کا ثواب اپنے ماں باپ کی روحوں کو عطا کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ اب دعائیں کریں اپنے والدین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ مولا بالخصوص میرے والدین کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ میرے والدین کو بروز قیامت حضور کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ میرے والدین کی قبروں پہ رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما۔ مولا میرے والدین کو قبر کے عذاب سے، قبر کے دبانے سے، قبر کی تنگیوں سے، قبر کے اندھیریوں سے، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ میرے والدین کی قبروں کو تا حد نظر کشادگی عطا فرما، یا اللہ میرے والدین کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما، یا اللہ میرے والدین کو قبر میں سکون، چین، راحت نصیب فرما۔
یا اللہ میرے والدین کو قبروں میں جنتی فضائیں، جنتی ہوائیں، جنتی غذائیں نصیب فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو قبر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے مولا ان میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں میں روشنی عطا فرما، نور عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی قبروں کو تا حد نظر کشادگی عطا فرما۔ ہر بلا ہر عذاب سے مولا قبر کے میرے والدین کو محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں حضرت امام حسین کا پڑوس نصیب فرما۔ یہ دعائیں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کریں جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا زندہ ہیں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، خصوصاً اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ رب کائنات جس نے پیدا کیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں، تمہاری التجائیں قبول کرنے والا ہوں، تمہاری خواہشات جو جائز ہیں ان کو پورا کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے نہ مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ اس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے دعا کریں، کیونکہ اس کا تو فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اس سے دعائیں کریں،